اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جو کافر ہے، جو منکر ہوئے اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وهو الحق من ربهم، وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دیے جائیں گے ان سے ان کے سیئات برائیاں، واصلح بالہم، اور ان کے حالوں کو درست کر دیا جائے گا۔ اب کافر چاہے وہ جتنا بھی نیک عمل کرے، صدقہ خیرات، کسی کی مدد، کچھ بھی کرے، جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتا اس کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو بھی حصہ ہے اس کو دنیا میں دے دیا گیا۔ اور کیسے جو روکتے اللہ کے راستے سے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور جو کچھ نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جو قرآن کو پر پورا اترتے ہیں، جو کچھ حق ہے، سچا دین ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو ان کے گناہوں کو بھی دور کر دیں گا اللہ، اور ان کے حالوں کو بھی سنوار دیں گا۔ دیکھو اگر ہم ان آیتوں کو دیکھیں گے نا، کہ ان کے حالوں کو سنوار دیں گا، کتنی بڑی بات ہے نا، کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کتنے خراب ہیں، لیکن وعدہ ہے اللہ کا کہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر کے ان کے حال سنوار دیں گا، کیونکہ ہم ہے ہی نہیں نا ویسے ایمان پہ، جیسا ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور جو کچھ نازل کیا۔ تو قرآن کا ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کے بعض حصے پر ہم ایمان لاتے، بعض حصے پہ عمل کرتے، اور کئی بڑا حصہ ایسا ہے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے دلوں میں اس پہ نہ عمل کرنے کی فکر ہے، نہ اس کو محکم کرنے کی فکر ہے، نہ ان احکام پر عمل کرنے کی ہماری نیت ہوتی ہے۔ تو ہم نے کتنا حصہ چھوڑ رکھا ہے قرآن کا، تو کیا کہا، دور ہو کر دیے جائیں گے ان سے ان کے اعمال، اور یہ ان سے برائیاں، اور ان کے حالوں کو سنوار دیا جائے گا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے اتباع کی، کفروا اتبعوا الباطل، تو انہوں نے جھوٹ کی اتباع کی، وان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربہم، تو وہ اتباع کرتے حق کے اپنے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ایسی مثالیں، ایسے احوال کو اللہ بیان کرتا ہے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کہ جو کافر ہے وہ باطل کی اتباع کرتے ہیں، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق، اور جو مومن ہیں وہ حق کی اتباع کرتے ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ تو آج ہم دیکھیے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، حق اور باطل ہمارے سامنے آ چکا، لیکن آج بھی ہمارے حالات ہے کہ ہم باطل کی اتباع کر رہے ہیں یا حق کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل ایک ساتھ ہو، جو انسان حق کی بات کرے گا وہ اس کے ساتھ کافر کبھی ٹھہرے گا ہی نہیں۔ اب ہم عیش و عشرت میں ہیں اور ساری رعنائی ہمارے پاس ہے، اور ہم بہت اچھے حالوں میں، اس کا مطلب کہ ہم حق کی بات ہی نہیں کر رہے۔ اگر آج ہم ان حق پہ چلے رہتے اور حق کی بات چلے رہتے تو باطل ہم پہ ٹوٹ پڑتا۔ اور یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ اس کو، یہ سورہ کو، سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، کیونکہ قتال سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ، جدال۔ تو اس میں بہت سارے جنگ کے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ آیت مدنی ہے، ہجرت کے بعد کچھ، ہجرت کے موقع پر بھی کچھ آیت نازل ہوئی، اور کچھ آیت جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی، اور زیادہ تر جو جہاد ہوا ہے، وہ غزوات ہوئے ہیں، وہ مدینے میں ہوئے ہیں۔ تو اس سورہ کو، سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ نبی الملاحم، یعنی جنگوں کا نبی، کہ جتنی زیادہ جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہے اتنی کسی نبی نے نہیں کی۔ سب سے زیادہ جنگیں کسی نے کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی الملاحم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تم مقابلہ کرتے ہو الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے، فَضَرَبَ الرِّقَابَ، تو ان کی گردنیں مار دو، حَتَّى إِذَا أَنْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ تم خوب اچھا قتل کر چکو، خوب خون بہا چکو، فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، اور ان کو تشدد سے، مضبوطی سے باندھ لو، فَإِمَّا مَنًّا، یا پھر احسان کر لو، بعدو، اس کے بعد، فَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ دے دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے لڑائی، اوزارہا، اور اپنے ہتھیاروں کو رکھ دے۔
تو اب اس میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جب جنگ کرے تو کیا کرنا ہے، جنگ کے قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اب سورہ بدر میں کیا آیت نازل ہوئی تھی نا کہ اس وقت قتل ہی کرنا تھا۔ سورہ بدر کے بعد میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو بڑے بڑے سردار آئے تھے، سردار جو پکڑ میں آئے تھے قیدی، تو ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا؟ عمر اور سعد، معاذ بن جبل تھے، عمر اور تو یہ 2 صحابیوں کو چھوڑ کے باقی سب نے کیا کہا تھا؟ سعد بن معاذ اور عمر، ان دونوں نے کہا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، اور باقیوں کا ارادہ تھا کہ ابھی ہماری مالی حالت ٹھیک نہیں، اس لیے ان سے بڑے بڑے مال لے کر چھوڑ دو۔ تو ان کے بارے میں پھر آیت نازل ہوئی تھی، لیکن وہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ پھر وہ منسوخ ہو گئی، یعنی اس وقت جیسے حالات آئیں گے مسلمانوں پر اس حساب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر اس بارے میں ڈر ہے کہ یہ اور جا کے نقصان پہنچائیں گے تو ان کو قتل کر دینا ہے، یا پھر ان کو فدیہ دینا ہے اگر فدیے کی ضرورت ہے، یا پھر ان کو اپنا غلام یا لونڈی بنا لینا ہے، یا پھر ان کو ایسے ہی آزاد کر دینا ہے۔ تو 4 شکلیں ہیں کہ اگر موقع دیکھے کہ اگر یہ زیادہ اور نقصان پہنچائیں گے، بڑے بڑے ایسے سردار ہیں جن کو چھوڑا جائے گا تو اور زیادہ نقصان بنائیں گے اور پلاٹنگ کریں گے، کافروں کو قوت بخشیں گے تو ان کا قتل کرنا ہے، ان کے فدیہ دینے لائق لوگ ہیں تو فدیے میں یہ ہوگا کہ یا تو مال لیا جائے گا، یا اپنے کوئی قیدی ان کے پاس ہے تو ویسا لین دین کیا جائے گا کہ تم ہمارے قیدیوں کو چھوڑو، ہم تمہارے قیدیوں کو چھوڑتے، یا تو انہیں غلام بنا لیا جائے گا، یا تو پھر انہیں ایسے ہی آزاد کر دیا جائے گا۔ 4 صورتیں ہیں، وہ ڈیپینڈ کریں گی حالات کے حساب سے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اگر تم کافروں سے جب قتال کرو، مقابل میں آؤ، فَضَرَبَ الرِّقَابَ، تو ان کی گردنیں مارو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم اچھے سے قتال کر لو، فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، تو انہیں قیدی بنا لو، اچھے سے باندھ لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا پھر ان پہ احسان کر دو اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، یا پھر فدیہ دے دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہتھیار رکھ دے اور لڑائیوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ 4 چیزیں ان کے ساتھ کی جائیں گی، اور حالانکہ دیکھا جائے تو جو غلام بنا لینے کا تصور ہے نا کہ زیادہ تر غلام کیسے بنتے تھے نا، یہ جنگوں میں ہی بنتے تھے۔ اب غلامی کا بھی تصور دیکھے، یا پھر اگر ہم جو قیدی بھی بنائے جاتے تھے، جب غزوہ بدر میں بھی جب قیدی بن کر آئے تھے تو ان کے اوپر یہ احکام تھے کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا تھا اور ان کو کھانے کو دینا تھا۔ تو جن صحابہ کے پاس قیدی ہوتے تھے تو ان کے پاس خود کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو اپنا کھانا چھوڑ کے جو قیدی بنے رہتے تھے ان قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے۔ ان کا ایسا حسن سلوک دیکھ کر کئی قیدی اسلام لے آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا قیدیوں کے ساتھ تک کہ ان کو جب قید میں تھے تو ان کو پورا پیٹ کھانا دیا جاتا تھا۔ اور غلامی کی جو ہم سوچتے ہیں نا، غلام کا تصور ہمارے اس میں کیسا ہے کہ جہاں یہ برٹش نے جیسے بلیک لوگوں کو کتنی بری طرح سے غلام بنایا تھا، ان کو جانوروں سے بدتر سلوک کرتے تھے، لیکن اسلام میں غلام کے لیے ہی اتنے حق ہے کہ دیکھا جائے تو اگر اس کی اسٹڈی کرے کہ اسلام نے حق کیا دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ نہ اٹھا سکے، اور اگر ایسا کام لینا بھی ہے تو تم اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ اور ان کا غلام ایک جیسی چادر کے کپڑا پہنے ہوئے ہیں، دونوں کو نہیں پور رہا، تو کسی صحابی نے کہا کہ تم نے کیوں غلام کو دے دیا، خود پوری چادر لے لیتے، پورا جوڑا بنا لیتے۔ تو کہا کہ ایک مرتبہ اس غلام کو میں نے اس کے نسب پہ آر دلا دی تھی، اس کو ماں کی گالی وغیرہ کچھ دے دی تھی، وہ کالا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ تم تو جہالت والی حرکت کرتے ہو اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تب سے میں جو کھاتا ہوں اس کو کھلاتا ہوں، جو پہنتا ہوں اس کو پہناتا ہوں۔ یہاں تک کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ رک جاؤ۔ تو 3 مرتبہ کہا، وہ بڑے غصے میں تھے۔ جیسے انہوں نے تیسری مرتبہ دیکھا تو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے ہاتھ سے وہ چھڑی گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو جتنا اس پر جبر کر رہا ہے اللہ تجھ پہ اس پہ زیادہ قادر ہے، اللہ تجھ پہ اس سے زیادہ قادر ہے۔ تو وہ بہت ڈر گئے اور انہوں نے فوراً اس کو وہ کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو اگر کوئی کسی غلام کو تھپڑ مار دیتا تھا تو اس کا کفارہ یہ تھا تھپڑ مارنے کا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، یہ فرض نہیں تھا، واجب تھا۔ تو کفارے کے طور پر کہ اگر اس کے منہ پر کسی نے اپنے غلام کے منہ پر تھپڑ مار دیا تو اس کو کفارہ یہ دینا ہوتا تھا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اور بہانے ڈھونڈے گئے
غلاموں کو آزاد کر دینے کی. جتنے بھی کفارے ہیں, چاہے وہ روزے کا ہو, نظر کا ہو, اور دوسرے جتنے بھی کفارے, اس میں سب سے پہلا ہے غلام آزاد کرنا, گردنوں کو چھڑانا. تو اتنے غلام آزاد ہوئے کہ حضرت عائشہ نے 70, حضرت حکیم بن حزام نے 100, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70, اور حضرت ذوالقلام حمیری نے 8000, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے. تو یہ نوٹڈ ہے ان صحابہ کے. اور باقی جتنے صحابہ نے کتنے غلاموں کو چھڑائے ہوں گے, کہ ایک صحابہ نے اتنے کو چھڑایا کہ عبد الرحمن بن عوف کے تو 30,000 تک جاتے ہیں, اور باقی صحابہ نے 39,259 غلام, یہ 7 صحابہ نے, اور باقیوں کے کتنے غلام ہوں گے جن کو آزاد کروائے. تو یہ غلامی کا تصور جو ہے وہ اتنا الگ ہے اگر شریعت میں دیکھا جائے. اور وہ بھی ضروری ہے نا, اگر جو جنگ میں قیدی ہو کر آئے ہیں, ایک تو اگر وہ جنگ میں یا تو کیا ہوگا ان کے ساتھ, یا تو مار دیا جائے گا فدیہ دینے کے پاس. اگر ان کے پاس پیسے نہیں تو ان کو دوسری کوئی حکومت ہے تو وہ تو سزائے موت دیتی ہے, لیکن ان کو جینے کا حق بھی مل رہا, اور وہ حق بھی ایسا کتنے احسان کے ساتھ. عورت اگر قید ہو کر آئی ہے, اب آدمی اس کا مر چکا ہے, کیا ہے وہ بے سہارا ہے, تو اگر اس کی باندھی ہے تو اس کی باندھی کو بھی کتنے حق دے دیے. عورت کے بھی باندھی ہونے کے ناطے بھی اس کو کتنے حق ملتے ہیں. تو اتنا زیادہ دیکھا جائے تو یہ غلامی بھی دیکھا جائے تو انہی پر رحمت ہے, ان کے ساتھ انصافی ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھا اس نظریے سے دیکھ کے ہم شریعت کو ڈیپتھ میں جا کے, تو یہ جو جنگوں میں غلام بن کر بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے. ذالک ولو یشاء اللہ, یہ اگر اللہ چاہتا, لن تسر منہم, تو بدلہ دیتے ان سے, اور اگر اللہ چاہتا تو بدلہ نہ مدد کرتا ان کی. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ, لیکن کہ آزمانا چاہتا ہے تم میں سے بعض کو. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں, فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ, تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال, نہ ضائع کریں گا اللہ ان کے اعمال. اور اگر اللہ چاہتا تو مدد نہ کرتا ان کی, لیکن کہ اللہ آزماتا ہے بعض کو, اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے, مارے گئے, تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. سَيَهْدِيهِمْ, تو انہیں راہ دکھائیں گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, اور ان کے احوال کو درست کر دیں گا, چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. کہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اگر وہ بچ بھی جاتا ہے تو بھی اس کو شہید کا درجہ ہے, اور کیا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دیں گا اور اس کے حال کو سنوار دیں گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ, اور اسے داخل کیا جائے گا ایسی جنت میں, عرفها, جو معروف ہوں گی اس کو, یعنی اس کو پتہ ہوں گی کہ یہ میری جنت ہے. اتنا بھی تکلیف نہیں کہ وہ انسان تھوڑا سا فیملیئر ہونے میں ٹائم لگتا نا, بہت خوبصورت جگہ بھی اگر اس کو پہنچا دیا جائے تو تھوڑا سا فیملیئر ہونے کے لیے بھی ٹائم لگے گا, کہ بھائی میرا کمرہ کہاں ہے, میری بیوی کون سی ہے, میری حورے کون سی ہے, میرے غلام کون سے. اتنی بھی تکلیف نہیں, وہ ایسا جائیں گا جیسے اسے سب پتہ تھا, جیسے ہمیشہ یہیں سے بسا ہو. یعنی اتنی بھی زحمت نہیں کہ وہ جا کے تھوڑا سا کمفرٹیبل, تھوڑی دیر کے لیے ڈسکمفرٹ فیل کرے, یا تھوڑا سا اس کو فیملیئر ہونے میں ٹائم رکھے, یا اس کو کچھ پوچھنا پڑے کہ بھئی کہاں ہے میرا کمرہ, میرا پلانٹ کا ہے, جنت کا, میرے احوال کا. اتنا بھی نہیں. وہ ایسا جائے گا, اس کو یوں چیزیں پتہ ہوں گی جیسے کہ وہ ہمیشہ سے یہاں رہے, کچھ اس کو نیا پن لگے گا ہی نہیں, وہ اتنے اچھے سے اس کو جانے گا. دیکھو اتنی بھی زحمت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ وینصرکم, اور اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, اور اللہ تمہارے قدم جما دے گا. تو اگر ہم دیکھیں نا, صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا, معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ مجھے مطلب پوری جڑ بنیاد بتا دیجئے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توحید, نماز, روزہ, راتوں میں نماز پڑھنا, اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا, حج کرنا, اور جہاد اس کی چوٹی ہے. تو کیا کہا کہ اسلام کی شان جہاد میں ہی تھی. جو عزت جہاد نے مسلمانوں کو دی تھی, آج مسلمانوں نے وہ شرع جہاد چھوڑا ہے, اس لیے آج مسلمان روندے جا رہے. جب حکمرانوں نے جہاد کیا تھا اور جہاد کو چھوڑا نہیں تھا اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے, جب تک حکمران جہاد کر دے رہے شرع جہاد, تب تک رعب و دبدبہ رہا مسلمانوں کا, تب تک مسلمان
اعلیٰ درجے پر رہے، تب تک شان میں رہے. اور آج حکمرانوں نے جو یہ پیس کہ ہم کو اب کچھ نہیں لینا دینا، ہم کو مل گیا مال دولت اپنے اپنے تو ہم اپنا حصہ، کہیں پہ بھی ظلم ہو کہیں پہ بھی ستم، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں. ہم دیکھے وہ دیکھے ان کا کام دیکھے نہیں، تو یہ تھا کہ کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا، سب سے پہلا کام تھا مسلمان حکمرانوں کو ظلم کو جا کے روکنا، اس کے خلاف ریٹیلیٹ کرنا، اس کے خلاف جہاد کرنا. آج اس جہاد کو روک کر حکمران پیس پیس کا نعرہ لگا رہے، تو آج اسی لیے مسلمان اتنی بدترین حالت پر ہے. تو جب اللہ کا وعدہ تھا کہ تم اللہ کے راستے میں مدد کرو، اللہ خود مدد کرے گا، لیکن پورا جو دھیان ہے وہ اسباب پر ہے. اگر اسباب پر نہ رہے اور صرف اللہ کے وعدوں پر، اللہ پہ پورا توکل رہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دوں گا. آج ہمارے قدم اکھڑ گئے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ منہ کے بل گرے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال گمراہ ہو گئے، کھو گئے، ضائع ہو گئے. ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ ناپسند ہوا جو اللہ نے نازل کیا. فاحبط اعمالہم، اور ان کے اعمال غارت ہو گئے. اور دیکھو کیا، جو ناپسند ہوا جو اللہ نے نازل کیا، اور آج پردے کو ناپسند کرنے والے، جہاد کو ناپسند کرنے والے یہی ہے نا، مسلمان ہی ہے نا. یہ اللہ نازل کر چکا، یہ کوئی الگ آیت نہیں. اگر جس قرآن میں روزے کی آیت ہے، جس قرآن میں نماز کا حکم ہے، جس قرآن میں حج کا طریقہ ہے، وہاں جہاد بھی ہے، وہاں دوسری چیزیں بھی ہے، وہاں انقلاب بھی ہے، وہاں سسٹم بھی نافذ کرنا ہے. تو ہم ایک حصے پر ہم کتنا فوکس کر رہے ہیں، اور دوسرے حصے پر کہ طاقت میں آؤ، دھاک بٹھاؤ مسلمانوں پر، اپنے گھوڑے تیار رکھو، جہاد کرو. یہ آیتوں کو جب ہم نے چھوڑا اور ہمیں ناپسند، ارے بات ہی مت کرو، اور ٹائپ بھی کرنے سے ڈر رہے. اتنا خوف ہے کہ کوئی ٹائپ کر دینا جہاد، جس لیکچر میں جہاد کا نام آ جائے، جو بندہ جہاد بول جائے، ارے بھاگو اس سے دور بھاگ جاؤ. اتنا خوف ہے، مطلب خوف ایسا ہے کہ نہیں، اللہ نہیں، یہ گورنمنٹ، یہ حکومت ہے ہمارے نفع نقصان کی پہنچانے والی ہے. جو نقصان ہے وہ ہر قیمت پہ پہنچے گا، چاہے کہیں پہ بھی رہو، چاہے اللہ کے راستے کا کام کرو. یہاں تک کہ جو صحابہ کچھ لوگ رہتے تھے جو نہیں جانے کرتے تھے موت کے ڈر سے، تو کہتے تھے کہ تم گھر میں بھی بیٹھے رہو گے اور موت تم کو آنی رہیں گی تو گھر میں آ جائیں گی، ایسا نہیں کہ تم جہاد میں نہیں جاتے تو تمہاری جانیں بچ جائیں گی. تو یہ ہم لوگ یہی ہے، میں ہمیشہ کہتی نا، جب قرآن پڑھ رہے نا اور یہ سب آیتیں آتی نا، ہم کوئی ٹائرنٹ کے بارے میں، کوئی متکبر انسان، کوئی ہم سوچتے ہاں وہ گنہگار ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی، یہ باتیں ہمارے بارے میں ہو رہی. ہم سوچے کہ یہ ہم سے خطاب ہے، اللہ کسی اور سے نہیں. ہم، یہ کتاب اور ہم اور اللہ، ہم تین ہی ہیں، اور ہم سے بات ہو رہی، ہم ہی ہیں وہ لوگ. ذالک بأن کرہوا ما انزل اللہ، ناپسند ہے نا ہمیں وہ احکامات جو اللہ نے نازل کیا، وہ ہمیں کراہیت لگ رہے، ہمیں ناپسند آ رہے، کیونکہ ہم کو عیش چھوڑنا پڑے گا، عشرتیں چھوڑنا پڑے گا نا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، تب جا کے وہ بات ہوں گی. جب جا کے امر بالمعروف نہی عن المنکر جب آپ کرنے لگ جاؤ گے تو آپ کو بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑیں گے، بہت سارے آپ کے زون سے نکلنا پڑے گا، کمفرٹ سے نکلنا پڑے گا. اس لیے ہم پسند نہیں کر رہے ان چیزوں کو. ہم ایک پرٹیکولر حصے پر عمل کر کے ہم بہت خوش ہیں، ہم کو لگ رہا ہے ہم پورے کے پورے اتر چکے ہیں. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، افلم یسیروا، کیا تم نے سیر نہیں کی، فی الارض زمین میں، فینظروا تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھو کیسا انجام ہوا تم سے پہلے لوگوں کا. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ہلاکت ڈال دی ان پر. وللکافرین امثالھا، اور یہ کافروں کے لیے اسی کے مثل ہے، اسی کی طرح ہے. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا، یقین رکھنے والوں کا مددگار رفیق ہے. وان الکافرین لا مولی لہم، اور بے شک کافروں کا رفیق نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا اللہ کی مدد نہیں آ رہی مسلمانوں پر، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں ہے نا، وہ ایمان کی طاقت نہیں ہے جو صحابہ میں تھی، کہ جو صرف توکل رکھتے تھے اور اسباب سے زیادہ توکل پر ان کی نظر ہوتی تھی.